علم کیا ہے؟ علم جب سے انسان تخلیق میں آیا اور اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق فرمائی اور اس نے اس بھری دنیا میں آنکھ کھولی، کہیں سرسبز و شاداب باغ دیکھے، کہیں دن کا اجالا دیکھا، کہیں رات کی تاریکی دیکھی، کہیں آسماں پر چمکتے ستارے دیکھے، کہیں چاند کا نکلنا دیکھا، کہیں سورج کا ڈوبنا دیکھا، کہیں لوگوں کے حالات دیکھے، کبھی ایام کا پھرنا دیکھا۔ ہر حال میں جب اس نے آنکھ کھولی، اس کے ذہن میں جب جب سوال پیدا ہوا، وہیں سے اس کے علم کے سفر کا آغاز ہوا۔ جس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا اس نے علم کی جستجو کی۔ تو علم کی تاریخ تو کچھ ایسی انسان کے ساتھ چلی آ رہی ہے، لیکن جوں جوں انسان اور انسانیت آگے بڑھتی چلی گئی، توں ہم نے علم کو، سوالات کو، ان سوالات کے جوابات کو پیچیدہ سے پیچیدہ کرتے چلے گئے۔ یعنی وہ سوال اتنے مشکل بنتے چلے گئے، ان کے جوابات کا حصول بھی اتنا مشکل ہوتا چلا گیا۔ لیکن ہر اس ذات کو، ہر اس کتاب کو اور ہر اس بارگاہ کو انسانیت نے اعلیٰ و عرفہ شمار کیا۔ اعلیٰ و عرفہ مانا کہ جس نے علم کے ان پیچیدہ موضوعات کو آسان کر کے لوگوں کو سمجھا دیا۔ تو اس علم کی بھری دنیا میں، سوالات سے بھری دنیا میں، ان جوابات سے بھری دنیا میں، جس نے ان سوالوں کو آسان کر کے لوگوں کو سمجھا دیا، وہ اس دور میں بڑا ہو گیا، وہ باقیوں میں منفرد اور ممتاز ہو گیا۔ کیونکہ علم کا مقصد صرف اپنی بلندی دکھانا نہیں ہے، علم کا مقصد لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں کو اپنی طرف بلانا ہے، اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، اور جو بات سمجھانا چاہ رہا ہے کوئی، اس کو سمجھا دینا بنیادی طور پر علم کا مقصد ہے۔ صرف مشکل الفاظ کا استعمال کیا جانا، مشکل تقاریب کا انتخاب کیا جانا، اور علم اور علمی موضوعات کو صرف حسن کے پیرائے دے دینا اور ان کو خوبصورتی سے بیان کرتے چلے جانا، اور سننے والے کے سر کے اوپر سے گزرتا چلا جائے اور بات سمجھ نہ آئے، تو پھر وہ علم اپنی حقیقی منزل کو نہیں پاتا۔ تو علم کی پیچیدہ سوالوں کی دنیا میں بھی بڑا وہ ہے کہ جو اپنی بات سمجھا سکتا ہے، یا کسی بھی مشکل نقطے یا عقدے کو آسان کر کے لوگوں کے ذہن و قلوب میں اتار سکتا ہو، وہ پھر اہل علم میں وہ بڑا ہے، اور کتابوں میں وہ کتاب بڑی ہے جس کی بات سب کو سمجھ آ جائے۔ بڑے بڑے شعراء ہوئے، بڑے بڑے فارسی دان اور شعراء ہوئے، ان میں شیخ سعدی بھی ہوئے اور شیخ حافظ شیرازی بھی ہوئے، دونوں رشتہ دار بھی ہیں۔ لیکن شیخ سعدی کی بات، مولانا روم کی بات حافظ شیرازی سے بہت اوپر شمار کی جاتی ہے۔ کیوں؟ حافظ شیرازی کو سمجھنا مشکل ہے، اس کے کلام کے اندر جتنی بھی معرفت ہے، اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ مولانا روم اس بات کو حکایتوں اور مثالوں کے ساتھ جتنی عام فہم کر دیتے ہیں، تو وہ کتابوں کی امام بن گئی ان کی کتاب۔ ان کی حکایتیں
آج 1000 سال 800 سال گزرنے کے بعد بھی زبان زد عام ہے، لوگوں کو بات سمجھ آتی ہے، خطباء اس کے حوالے دیتے ہیں، کتابیں ان کے حوالے دیتی ہیں، اور نہ جانے ان حکایتوں کو بنیاد بنا کر کتنا لٹریچر اور لکھ دیا گیا۔ شیخ سعدی کی گلستان ہو، وہ اتنی عام فہم اور آسانی کے ساتھ انہوں نے بیان کر دیے کانسیپٹس کو کہ وہ ہر دور کے لیے معروف ہو گئی۔ لیکن اگر انہی کتابوں انہی کانسیپٹس کو مشکل بنا کر کوئی بیان کرتا رہے تو لوگوں کی سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے، اور وہ جتنی بھی اعلیٰ بات کیوں نہ ہو، اگر لوگوں کے ذہن میں اتاری نہیں جا سکتی تو پھر وہ کتابوں میں بند پڑی رہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے علم کامل وہ بن جاتا ہے کہ جو ایکچولی جو آپ اپنے ذہن میں سوچتے ہیں وہ آگے لوگوں تک منتقل بھی کر پائیں۔ اسی لیے انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے صرف علم نہیں دیا، ان پر کتابیں نازل نہیں فرمائیں، ابلاغ کی صلاحیت بھی عطا فرماتا ہے، تاکہ جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا اس کو عام فہم انداز میں لوگوں تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ پھر حاضرین گرامی، علم روشنی ہے۔ علم کیا ہے؟ روشنی ہے۔ اب روشنی کی بھی دو صورتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک، آپ اندھیرے میں یکا یک فل ہیڈ لائٹس آن کر دیں گاڑی کی سفر کرتے ہوئے، جس سے سامنے والے یا پیچھے گاڑیوں والے جو ہیں ان کی نظریں چندیانے لگیں، تو ہے وہ بھی روشنی لیکن تکلیف دہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ فل لائٹس کم کرو، ان کو ڈم کرو، لوور سکیل اور لیول پہ چلاؤ، جس سے روشنی سے اندھیرے میں دیکھ بھی پاؤ اور دوسروں کو پریشانی بھی نہ ہو۔ اسی طرح بھری دوپہر میں سورج کے آگے آپ کھڑے ہو جائیں اور یکا یک سورج کو دیکھنے کی کوشش کریں تو اس کی روشنی کی جو تاب ہے، جو تیزی ہے، جو تپش ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہے تب بھی روشنی، لیکن اب وہ روشنی تکلیف دہ ہے۔ اس کے برعکس اندھیرے میں آپ دیا جلاتے ہیں اور وہ مدھم سی میٹھی سی روشنی، لو آہستہ آہستہ روشنی کا سفر طے ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کی آنکھیں بھی مانوس ہوتی ہیں، پھر اس اندھیرے میں تھوڑا تھوڑا دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور کچھ دیر بعد آپ اس اندھیرے کمرے میں سب کچھ دیکھ پاتے ہیں۔ وہ یعنی دیے کی روشنی روشنی ہے، لیکن آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرتی ہے۔ سورج کی روشنی یکا یک اچانک جب اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ روشنی تو ہے، لیکن آپ اس کے سامنے بیٹھ جائیں تو آپ کی سکن کو جلاتی بھی ہے اور آپ کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کرتی۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مثال دی تو آپ کی مثال سورج سے نہیں دی، آپ کی مثال طاق میں جلنے والے دیے سے دی ہے، کیونکہ سورج سے آنکھیں چندیا جاتی ہیں، دیا کیپیسٹی بلڈنگ کرتا ہے، آہستہ آہستہ آنکھوں کو مانوس کرتا ہے، پھر جتنی جتنی آنکھوں میں استطاعت ہوتی ہے اتنا اتنا دکھاتا ہے، پھر جیسے جیسے کیپیسٹی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا اور دکھاتا ہے، یعنی یہ آپ کے ساتھ گریجولی روشنی کو بڑھاتا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن مجید میں مثال جب اللہ پاک نے عطا فرمائی تو طاق میں رکھے ہوئے دیے کی مثال دی، شمع کی مثال دی، کہ وہ میٹھی مدھم روشنی ہے جو آہستہ آہستہ تاریکی کو دور کرتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح حاضرین گرامی علم بھی ہے کہ علم اگر اس کی تپش سورج کی مانند ہو جائے تو وہ فائدہ پہنچانے کی بجائے جس پہ برسے گا اس کو تکلیف دے گا اور اس کو بات سمجھ بھی نہیں آئے گی، لیکن اگر وہی علم تاریکی میں دیے کی مانند ہوگا
تو پھر وہ آہستہ آہستہ لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرتا ہے، موضوعات سمجھاتا بھی ہے، پھر ان کی پرسنالٹی گرومنگ بھی کرتا ہے، ان کو ڈیولپ کرتا ہے، شعور ان کا بنیادوں سے لے کر آہستہ آہستہ زینہ چڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس علم کی خوبصورتی ہے جو علم مثبت ہے، جو علم آسان ہے، اور جو علم اپنے قاری کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے حاضرین گرامی، علم فقط اونچی چوٹی کا نام نہیں ہے کہ اس کی بلندی کو ناپا جائے، بلکہ علم اس چوٹی تک پہنچنے کے ان آسان رستوں کا نام ہے کہ جو بغیر گرائے اور وہ سٹیپ سلوپس سے انسان کو آسانی کے ساتھ دیگر آسان رستوں سے گزارتے گزارتے ان اونچی منزلوں اور چوٹیوں تک پہنچا دیا جائے۔ یعنی علم کو آسان کر کے کوئی بیان کر دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چوٹی نیچے آ گئی ہے، نہیں، چوٹی اپنی جگہ رہتی ہے، لیکن یہ اس کی مہارت ہے کہ وہ اس بلند چوٹی تک اپنے قاری کو کتنی آسانی کے ساتھ لے جاتا چلا جاتا ہے اور اس کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرتا ہے۔